بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ میں غلام عباس ساکی، جی اے ساکی ہوں، چشم ساکی کے ساتھ۔ آج 29 اگست 2024 کا دن اور رات کے 8 بجے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی اہم خبریں ہیں موسم کے حوالے سے بھی۔ جو سمندری طوفان ہے، سندھ بھر میں جو غیر معمولی بارشیں برسا رہا ہے، وہاں پہ معاملات زندگی انتہائی خراب ہیں، اور اربن فلڈنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، جس طرح سے تو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پھر سے اداروں نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ 31 اگست تک رہے گا۔ دوسری ایک اہم خبر ہے وہ یہ کہ دریا جہلم کے اپ سٹریم میں جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کیوسک پانی کی آمد ہوئی ہے۔ اس میں رات گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این ڈی ایم اے نے ایک ہائی الرٹ جاری کیا تھا پوٹھوہار کے علاقے کے لیے، اور اوپر راولپنڈی، اسلام آباد، ہزارہ ڈویژن یا آزاد کشمیر وغیرہ میں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اپ سٹریم جہلم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یا چناب میں کچھ پانی کا شاید اضافہ ہو جائے، لیکن وہ تو اور جگہ پہ ہے، شاید میں نے کہا وہ سلسلہ آگے کی طرف جائے۔ اب چناب میں تو کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا، البتہ جہلم کے اپ سٹریم میں اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی منگلا ڈیم 24 فٹ رہتا ہے، تو کیا صورتحال بنتی ہے یہ بھی میں ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ باقی ستلج بیاس کے حوالے سے یہ خبر کہ ہماچل پردیش میں اگلے کئی روز تک بارش تو ہے، لیکن اس کو انہوں نے لکھا ماڈریٹ بارش ہے۔ آپ میٹ آفس، جو انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا میٹ آفس ہے شملہ کا، تو وہاں گوگل پہ لکھیں تو وہ سارے ٹکرز بھی اوپر چل جاتے ہیں، سارا کچھ، تو وہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں جس کے حوالے سے ہم کہیں کہ جو ہے وہ ستلج یا بیاس میں کچھ پانی آ سکتا ہے۔ البتہ گنڈا سنگھ والا پہ پھر سے 2800 کیوسک ہو گیا۔ اب جو بارشی سلسلہ ہے وہ 31 اگست تک رہے گا، اور یقیناً بارش برسانے کا سبب بنے گا۔ آج بھی این ڈی ایم اے نے 6 الرٹس جاری کیے، پانچ الرٹس جاری کیے، ان کی ڈیٹیل میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک تو جو کوہ سلیمان رینج میں بارش ہونی تھی، ٹورینشل فلو بڑھنا تھا، یا ہلز ٹورنٹس کا جو پانی ہے ڈی جی خان اور راجن پور کے نلاس میں آتا ہے، وہ بالکل نارمل ہے، نارمل مین کے نیل ہے، وہاں پہ کوئی صورتحال نہیں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ کوئی اخراج کچھ بھی نہیں ہے فی الحال۔ اور اگلے 2 دن اہم ہے اس حوالے سے، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو وہاں پہ مشرف اب فلڈ بند ہے رجحان کے ساتھ، اس کی مینٹیننس بھی کر رہے ہیں، اور وہاں سے جو کافی لیول کو کم کر دیا گیا ہے، جو ڈرین کے ذریعے پانی انڈس میں شامل داخل کیا، تو اس میں اس کا پانی کا لیول خاصا نیچے جا چکا ہے۔ اگر 2-3 لاکھ پانی پیچھے ٹورینشل فلو کا بڑے بھی آئے بھی تو آگے مسئلہ نہ بنے گے۔ اور کوہ کیرتھر کے رینج میں بھی کوئی زیادہ اس طرح کا ٹورینشل فلو نہیں ہوا، جس میں آگے چل کر جو ہے جیکب آباد یا دیگر جو علاقے ہیں، مختلف علاقے، وہاں پر کمبر شداد، کوٹ جام، شورو دادو وغیرہ، تو وہاں پر صورتحال خراب ہوتی، وہاں پہ بھی کچھ بہتر ہے۔ البتہ جو شہری علاقے ہیں، اربن فلڈنگ ہے، خاص کر جو مشرقی یا جنوبی علاقے ہیں ساحلی پٹی کے، یا پیچھے مشرق کی طرف سے راجستھان کے ساتھ، ان میں تو بارش نے اخیر کر دی ہے کہ اور مزید کتنی بارش ہوگی یہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو، کہ 200 ملی میٹر تک جا سکتی ہے، اور سمندری طوفان بھی۔ تو گزارش آپ سے وہی جو میں نے پہلے کی ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جو کر چکے ان کا بھی شکریہ، اور نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ اب آج این ڈی ایم نے 5 الرٹس جاری کیے، جس میں 3 میڈیم تھے، یعنی پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کا میڈیم الرٹ ہے۔ پہلے لو الرٹ سے جاری کرتے رہے ہیں، آج انہوں نے پھر سے میڈیم الرٹ جاری کیا۔ مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں بارش ہو سکتی ہے، اور شاید شدید قسم کی ہو سکتی ہے۔ پشاور یا اپر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، جس سے ندی نالوں میں طوفانی آ سکتی ہے، اور دریاؤں میں بھی خاصا لیول بڑھ سکتا ہے، جس طرح سے اس این ڈی ایم اے کے جو الرٹس ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ بھی پاک این ڈی ایم اے ایپ پر جائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا، سندھ کے حوالے سے انہوں نے ہائی الرٹس لکھا، اور سندھ میں جو بارش ہے وہ یقیناً پھر سے سلسلہ تو جاری ہے وقفے سے، لیکن یہ سلسلہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ اس وقت جو ٹراپیکل سٹارم ہے، وہ الرٹ بھی این ڈی ایم اے نے جاری کیا، وہ رن کچھ کے ساتھ ہے، اور ویسٹ ساؤتھ یا ویسٹ مطلب آپ سمجھ لیں کہ جنوب مشرقی جو ایریا ہے وہاں پر ہے، 277 کلومیٹر کراچی سے دور ہے جنوب مشرق کی طرف، اور اگلے 24 گھنٹوں میں کراچی علاقوں میں ہٹ کرے گا۔ اور کراچی کی جو وہاں پر بارش ہے وہ 100 ملی میٹر سے 200 ملی میٹر جا سکتی ہے، اور وہاں پہ اربن فلڈنگ یا معاملات زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ معمول زندگی ایسے کہ جب آپ کی آمد و رفت نہیں ہوگی، یا آپ کی نالی گلی نالے وہ گھر بھر جائیں گے پانی سے، تو ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف دہ صورتحال بنے گی۔
اور تھرپارکر یا بدین ٹھٹھا وغیرہ یہ جو علاقے ہیں یہ گزشتہ کئی دنوں سے بارش کی زد میں ہیں، اور اگلے 48 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سویئر فلیش فلڈنگ کا بھی ویسے ہی کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو 2 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، مذکورہ جو علاقے میں نے بتایا ہیں، چاہے وہ کوئی سلیمان ریج یا کوئی کیرتھر یا راوی چناب کے نلاس میں فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگلے 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈیولپمنٹ بنے جو غیر معمولی بارش برسائے اور ایک دم سے ندی نالے بھی بھر جائیں۔ خطرہ تو برقرار ہے نا، اور ادارے بھی اس حوالے سے الرٹ ہیں، تمام ادارے کے کسی بھی ناگہانی صورت یا ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، اس میں جو جہلم کی طرف آتے ہیں پھر دریاؤں کا، کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جہلم کی اپ سٹریم میں جو ہے وہ خاصا اضافہ ہو چکا ہے، 1 لاکھ کیوسک کے قریب جو ہے انفلو تقریباً ہو رہا ہے، اور مزید جو ہے یہ سلسلہ انہوں نے کہا تھا کہ کل کہا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹے لگیں گے، اب ان کے 24 گھنٹے تو گزر گئے۔ اب اگلے 48 گھنٹوں میں صورتحال اسی طرح کی رہے گی کہ اس میں مزید ٹورنشل جو فلو یا وہاں پہ جو ادھر ندی نالوں کا یا جو پہاڑی سلسلوں کا پانی اکٹھا ہو گیا تھا، مختلف جو وہاں پہ مظفر آباد، ڈومل، اعزاز پتن، چتر کلاس، جہاں پہ میجرنگ پوائنٹ ہے یا گیجنگ پوائنٹ ہے، کوٹلی وغیرہ، وہاں پر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ نچلے درجے کا سیلاب اس کو ہم کہہ لیں ابھی، کیونکہ ادارے نے تو نہیں بتایا کہ یہ نچلے کا درمیانے کا، لیکن اس میں خاصا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 24 فٹ رہ گیا منگلا ڈیم کا لیول، ابھی 1218 فیٹ تک بھر چکا ہے، 1242 تک اس نے جانا ہے۔ میرا خیال ہے جتنا بھی پانی آ جائے یہ 24 فٹ ہی بھرے گا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ہو گیا، نہیں تو 8-10 فٹ شاید ایک دم سے اوپر چلا جائے، یا 4-5 فٹ۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ ہے بارش کا وہ تھم جائے گا، تو مطلب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ آپ جہلم کے جو ناظرین ہیں وہ سمجھے کہ منگلا ڈیم سے جو آگے ہے اس کا اخراج میں اضافہ کیا جائے یا جہلم میں کوئی سیلابی ریل آ سکتا ہے۔ فی الحال ایسی صورتحال نہیں۔ 1 لاکھ ہو رہا ہے تو ایک دم سے وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، اس قدر بارش ہو جائے کہ 3 لاکھ جو ہے وہ انفلو بڑھ جائے، اور ڈیم بس مطلب 1-2 دن میں یا بھر جائے، تو اس کے بعد پھر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح سے 1990s میں بارش ہوتی رہی ان علاقوں میں، اور جہلم ہمیشہ سے بھی بھرتا رہا، اس کے بعد کوئی اس طرح کی صورتحال بھی نہیں بنی ہے۔ اب ستلج بیاس میں جو ہے آپ میٹ آفس شملہ جو ہے وہاں پر آپ جائیں، گوگل پہ لکھے IMD، تو وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اگلے 2 ہفتوں تک جو ہے بارش ہماچل پردیش میں ہے، لیکن معتدل بارش ہے، کوئی یلو الرٹ تو ہے لیکن اس قدر نہیں کہ وہاں سے ہم کہیں کہ ایک دم سے جو ہے بھاکڑا بھر جائے گا یا پونگ ڈیم بھر جائے گا یا تھن ڈیم بھر جائے گا اور پانی آگے کی طرف آ جائے گا، ایسی کوئی صورت نہیں، کوئی اداروں نے کچھ بھی نہیں بتا رکھا۔ تو آپ سمجھ لیں یہ بارشوں کا سلسلہ کمزور ہوتا جائے گا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ستلج بیاس میں کوئی سیلابی ریلا یا چناب میں آ جائے، راوی میں آ جائے۔ البتہ جموں و کشمیر میں تھوڑی بہت بارش ہے۔ اب گنڈا سنگھ والا پھر 2800 کیوسک ہے۔ راوی کی جو بات جموں و کشمیر وہی طرح کی صورتحال ہے جس میں کوئی ریڈ الرٹ یا وہاں سے خبریں آئیں کہ ایک دم سے کوئی کلاؤڈ براسٹ ہو رہا ہے یا کوئی ریڈ اورنج الرٹ ہے، جس سے ہم کہیں کہ ایک دم سے راوی میں کوئی صورتحال بن رہی ہے، یعنی کٹھوا میں بہت زیادہ علاقہ ہے، وہاں سے پانی اکٹھا ہو کر اچ براج پہ آتا ہے۔ پھر رنجیت ساگر ڈیم، تھن ڈیم تو 500 فٹ بھرا، 1700 فٹ اس نے بھرنا تھا، وہ خود پریشان ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی۔ تو کوئی اب میں بھی کوئی ایسی صورتحال نہ کسی ادارے نے نہیں بتایا کہ ستلج راوی بیاس جہلم سندھ میں کوئی سیلابی ریل آئے گا یا پیشگی وارننگ ہے بھارت کی طرف سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بارشوں کے جو سلسلے ہیں وہ پاکستان کے جنوب میں زیادہ اس علاقے جنوب یا سینٹرل علاقوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہی سلسلے اگر یہ اپر بلائی علاقوں میں ہو جاتے تو پھر سارے دریاؤں میں سیلاب ہوتا اور آدھا پاکستان ڈوب چکا ہوتا۔ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ بلائی علاقوں میں وہ شدت نہیں، ریڈ الرٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جہلم میں ابھی بنا ہے، اور باقی جو ہے ادھر وہ صورتحال ایسے ہے۔ اب جو 5 الرٹس میں نے بتائے ہیں وہ میڈیم ہے، یعنی پنجاب، KPK، بلوچستان میں میڈیم الرٹس، اور اگلے 48 سے 72 گھنٹے یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے۔ پہلے لو الرٹس بتاتے تھے، اب وہاں پہ انہوں نے میڈیم الرٹس آج سے بتائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے پیچھے پشاور میں، یا مطلب اوپر جو خیبر پختونخوا کے بلائی علاقے وغیرہ ہیں ان میں، اور اس میں جو ندی نالے ٹورنشل فلو ہے یا وہاں پہ چھوٹے بڑے دریا ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے NDMA نے اپنی ایپس میں اور ڈیٹیل میں یعنی امپیکٹ میں جا کر رکھا کہ اس کا اثر کیا بنے گا۔ سندھ میں ایک ہائی الرٹ ہے، دوسرا ہائی الرٹ ٹراپیکل اسٹارم کا، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ رن کچھ کے ساتھ ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اگلے 24 گھنٹوں میں جو صورتحال پیدا کرے گا۔ تو کل ملا کر صورتحال یہ ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے اہم ہے کہ کسی بھی دریا میں تھوڑا بہت بہاؤ زیادہ ہو سکتا ہے، یا پھر صورتحال جو ندی نالوں کی بھی پھر سکتی ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2810 کیوسک، سلیمان کی پر
10,000 اسلام پر 6200، دریا راوی میں جسر پر 6300، شادرہ پر 21,000، بلوکی پر 22,000، سدنئی براج پر 17,000، دریا چناب میں مرالہ پر 16,000، خانکی پر 25,000، قادر آباد پر 0، یہ چناب کا عالم ہے قادر آباد پر 0 کیوسیک ہے، تریمو براج پر 19,000 اور پنجنت پر 50,000۔ دریا جیلہ میں جو اپ سٹریم ہے وہ سننے کے 1 لاکھ کے قریب تو ہے، ویسے ہونے کو ہے 41,150، مظفر آباد پر ہے، ڈومیل پر 27,510، آزاد پتن پر 75,460 کیوسک، اور اس سیزن کا میکسیمم لیول پہ یہ سارے جو پوائنٹس جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے اتنا پانی نہیں آیا۔ چتر کلاس 78,620 کیوسک، کوٹلی پر 8570، تو یہ میرے خیال میں 90,000 کیوسک کے قریب بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں مزید اضافہ، تو آپ 1 لاکھ ہی سمجھیں۔ منگلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سکھراج 5,341 کیوسک، دریا سندھ میں سکردو پر 1,03,000، پی برج پر 1,59,000، بشام پر 1,72,000، تربیلا ڈیم سے پھر سے نچلے درجے کا سیلاب کر دیا گیا 2,56,400 کیوسک، کابل دریا میں 31,100 کیوسک، کالا باغ پر 1,90,000، چشمہ پر 2,53,000، یہاں پر پھر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ توسا پر 1,79,000، گڈو پر 2,20,000، سکھر پر 2,49,000 اور کوٹری پر 3,30,000 اخراج ہے، ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے۔ ناظرین بہت شکریہ، اللہ حافظ۔